ابھی تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہیں ملا تو کدھر جائیں گے؟ کوئی آپشن نہیں، کوئی اپرچونٹی نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی مہلت نہیں، کوئی سمے نہیں، کوئی ٹائم نہیں، کوئی وکلپ نہیں، کوئی راستہ نہیں کہ آپ بھاگ سکو۔ تو دوستو، ابھی سے نیکی پیدا کر لو، اعمال صالحہ اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ بڑی کٹھن ہے راہیں۔ انسان ایک لالچی پیدا کیا گیا ہے، اس کا حرص، اس کی لالچ، اس کی طمع کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ دولت کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اپنے مقام بنانے کے لیے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اپنی پرتشٹھا بڑھانے کے لیے وہ بھاگتا رہتا ہے۔ پاسبلٹی، مرتبہ، عزت، وقار، اس کے لیے وہ ہر جد و جہد کوشش کرتا ہے۔ خصوصاً آج کے دور کے اندر تو انسان دولت کے پیچھے، اکنامی کے پیچھے، فائنینشیل کے پیچھے، مالداری کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ نہ حلال ذرائع دیکھتا ہے، نہ حرام ذرائع دیکھتا ہے۔ بس روکڑ آنا چاہیے، پیسے آنے چاہیے، کسی بھی طریقے سے آؤ، عزت بیچ کے آؤ، عزت لٹا کے آؤ، جھوٹ بول کے آؤ، کسی کو مار کے ٹارچر کر کے بھی آؤ، لیکن دولت آنی چاہیے۔ یہ انسان کا ایک پرسیپشن، اس کا ایٹیچیوڈ، اس کا ایک رویہ، اس کا ایک ٹریڈیشنل بن چکی ہے آج کے دور کے اندر۔ خصوصاً آخری زمانہ ہے، 14ویں صدی ہے، اور ایمان کی بقا کا مسئلہ بڑا مشکل ہو گیا۔ حیا اور شرم کی بقا کا مسئلہ بڑا مشکل ہو گیا دوستو، بہت مشکل ہو گیا۔ ہم تو ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، باطن کو تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کی تذلیل نہ کریں، کسی کی انسلیٹ نہ کریں، کسی کو کمزور نہ سمجھیں، کسی کو گنہگار اور عاصی نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے وہ کب اللہ کو یاد کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر کس طریقے کا اللہ کا خوف پایا جاتا ہے۔ بظاہر تو ہم مجنون دیکھ رہے ہیں، پاگل دیکھ رہے ہیں، میلا اور کچیلا دیکھ رہے ہیں، غریب اور مفلس دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے دل کے اندر کتنا خدا کا خوف ہے، اس دل کو تو جھانک کر ہم نے نہیں دیکھا۔ دلوں کا مالک تو اللہ کی ذات ہے، تو ہم اس کے بارے میں کیسے ورڈکٹ قائم کر لیتے ہیں، کیسے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ گنہگار ہے؟ ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہم اس کے باطن کو نہیں دیکھتے۔ باطن کا مالک تو اللہ ہے۔ یہاں تک کہ بزرگوں کے اوپر بھی کسی کی حقیقت نہیں کھلتی ہے، یہ صرف آپ کو کہانیاں بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جب صحابی کے اوپر ایک دوسرے صحابی کی حقیقت نہیں کھلتی، صحابی تو اس شخص صحابی کے بارے میں کہہ رہے تھے جو اللہ کے نبی کے خادم تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو کہا کہ وہ تو ڈائریکٹ جنتی ہے، کیونکہ نبی کی خدمت کرتا تھا۔ کسی بابا، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی کتب، کسی ابدال، کسی غوث کی خدمت نہیں کرتا تھا، اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا وہ صحابی 24 گھنٹہ۔ لیکن اس کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام نے کہہ دیا ظاہر کے اوپر کہ وہ تو جنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، آپ نے کیسے جنتی کہا؟ اس نے ایک مال غنیمت کے اندر چادر چرائی تھی، وہ آج اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے آگ کی شکل کے اندر۔ اللہ اکبر! جب نبی کے خادم کا یہ حال ہو سکتا ہے تو کیسے تمہارے بزرگ دوسرے کے دل کو جان لیتے ہیں؟ ارے صحابی کے مقام تک تو کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ اس صحابیوں نے تو کسی کے دل کے حال کو نہیں جانا، نہیں سمجھا۔ جو اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتے تھے 24 آورس، ہاں، نبی کی صحبت میں رہتے تھے، اس سرکار دو جہاں کی صحبت میں رہتے تھے، جو شارع شریعت ہے، جس کی خاطر اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، شجر و حجر بنایا، اور ساری یہ پلینٹ ارض کے اوپر جو کریشن ہے یہ اللہ کے نبی کی صدقے توفیل سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کی صحبت میں رہنے والے وہ کتنے ولی ہوں گے، کتنے بڑے غوث ہوں گے، کتنے بڑے نیک ہوں گے۔ اور یہ تو اجماع امت کا مسئلہ ہے، کتنا بھی بڑا ولی، کتنا بھی بڑا بزرگ، کتنا بھی بڑا مہان پروش صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ انہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار کیا۔ وہ تو کسی کا دل کا حال نہیں معلوم کرتے تھے، نہیں جانتے تھے، بلکہ وہ تو اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے، یہاں تک کہ نبی کے اوپر بھی وہی آتی تھی تو اللہ اس چیز سے مطلع کرتا تھا کہ یہ چیز ہے۔ تو دوستو، کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کی انسلیٹ مت کرو،
کسی کی تحقیر مت کرو، کسی کی تذلیل مت کرو، کسی کو چھوٹا اور بڑا مت سمجھو، دولت کی بیشش کے اوپر کسی کی رسپیکٹ مت کرو۔ دولت تو وبال جان بن سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن اگر اس کی ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہ ہمارے سونے چاندی کے زیورات یہ آگ کی شکل کے اندر بن کر ہماری گلے کی ہڈی بن جائے گی۔ بڑا مشکل ہے مسئلہ دوستو۔ دولت اگر اللہ نے آپ کو دی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھو، خدا کے راستے میں دینا سیکھو۔ جو اس کے مستحق ہیں، یوگے ہیں، غریب ہیں، غربا ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، لاوارث ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ان کا آپ کنٹریبیوشن کرنا سیکھو، ان کی مدد نصرت کرنا سیکھو، اور تمام دنیائے انسانیت کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا سیکھو۔ ایکویلٹی، ہمدردی، سمانتا پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ انسان سب برابر ہیں۔ ایک ناپاک منی کا قطرہ نکلتا ہے جس سے کروڑوں اسپرم ہوتے ہیں اس کے اندر ایک اسپرم کی تم پیدائش ہو۔ تمہاری حقیقت یہ ہے، تمہاری واستوکتا یہ ہے، تمہارا نیچر یہ ہے، تمہاری اصل اور اساس اور بنیاد یہ ہے۔ اب گھمنڈ کرنا چھوڑو گے؟ ہاں، جب بھی آپ کے اندر گھمنڈ ہو، کبر ہو، غرور آئے تمہارے اوپر، کمپٹیشن کے اوپر، صلاحیت کے اوپر، استعداد کے اوپر، علم کے نالج کے اوپر، معلومات کے اوپر، تحقیقات کے اوپر، اپنے اسکالرس پہ، اپنے کمپٹیشن پہ اگر تمہیں غرور پیدا ہو، مال کے اوپر غرور پیدا ہو، تب تمہیں ایک نظر ضرور دوڑانی چاہیے، فلاح کی بات ماننی چاہیے کہ میں پیدائش کس کی ہوں۔ جب آپ اس پہ نظر رکھو گے تو سارا غرور، گھمنڈ، سب کچھ فنش، ختم ہو جائے گا تمہاری زندگی سے جو تم نے کیا۔ اور یہ سوچو گے کہ ہمیں مرنا ہے اور اندھیری کوٹھڑی میں جانا ہے، تو آپ کا غرور، گھمنڈ، تکبر سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اور مرنا نشچت ہے، یہ تو پاگل آدمی بھی جانتا ہے، بچہ بھی جانتا ہے۔ اٹھا میرا جنازہ بھی میری برات بن کر، سدا نہ سکھ سیلڑیاں، سدا نہ کاڑا کیس، سدا نہ جگ جینو، سدا نہ راجا بیس، لڑی ویو محمد لڑے کیرنا، چھڑی ویو محمد چھڑے کیرنا، عمر دراز مانگ لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئی تو کسی کے انتظار میں، نہ کسی کے آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں کو مست غبار ہوں، ظالم تو آ کے دیکھ میری اس لاش کو ذرا، آنکھیں کھلی ہے تیرے دیدار کے لیے۔